فصل ششم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اعظام کو برا کہنے سے بچنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہنے کی ممانعت۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلمہ اصول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق ان کے دل صاف ہے اور ان کی زبان ان کی ثنا خواہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ ترجمہ: جو ان مہاجرین کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحشر۔ صحابہ کرام کو برا مت کہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر سختی سے عمل کرتے ہیں، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے مد یا خرچ کیے ہوئے مد سے کم تک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اہل سنت روافض اور خوارج کے گمراہ کن طریقے سے پاک ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ بہترین لوگ تھے۔ کتاب و سنت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو اہل سنت و جماعت قبول کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو امت کی سب سے اچھی جماعت سمجھتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم قرنی، تم میں بہترین میرے دور کے لوگ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کون لوگ ہیں؟ ہم انہیں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقہ کے سوا سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے اس ایک جماعت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اسی پر قائم رہیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ امام ابو زرع جو امام مسلم کے سب سے بڑے شیخ ہیں فرماتے ہیں، جب بھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی کوئی خامی تلاش کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندیق اور دہریہ ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہیں، لہٰذا ان پر جرح کرنا دراصل اسلامی تعلیمات اور کتاب و سنت کو باطل قرار دینا ہے، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جرح کرنے والے کو زندیق و دہریہ کہنا برحق ہے۔ علامہ ابن حمدان اپنی تصنیف نہایت المبتدئین میں لکھتے ہیں، اگر کوئی کسی صحابی کو برا بلا کہنا جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر سب و شتم کرتا ہے لیکن اس کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ فاسق ہے، بلکہ اس سے مطلق کافر بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی صحابی پر فسق کا حکم لگاتا یا ان کے دین پر جرح کرتا ہے یا ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ ائمہ ہدایت و علماء امت کو برا بلا کہنے کی ممانعت۔ ائمہ کی فضیلت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد فضل و کرم کے اعتبار سے داعیان دین اور علماء امت اگلے نمبر پر آتے ہیں، ان میں تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے ان کے متبعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔
لہٰذا ان کی تنقید کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا کسی حال میں جائز نہیں، اس لیے کہ یہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ الطحاویہ کے شارح فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دوستی کے بعد مومنین کے ساتھ بھی دوستانہ اور ہمدردانہ تعلق رکھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ خاص طور پر انبیاء کے وارثوں سے تعلق اور دوستی بہت ضروری ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے مانند بتایا ہے، جن کی روشنی کے ذریعے بر و بحر کے ظلمات کی راہیں طے کی جاتی ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کی ہدایت اور سمجھ بوجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ سنتوں کے رکھوالے، یہ لوگ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ مری ہوئی سنتوں کو یہ زندہ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی قائم ہے اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کتاب اللہ کی نشر و اشاعت ہے۔ کتاب ان کی زبان سے بولتی ہے اور یہ کتاب کی زبان بولتے ہیں۔ تمام لوگ یقینی طور پر اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے، لیکن جب ان میں سے کسی کا کوئی ایسا قول منقول ہو جو حدیث کے خلاف ہو تو اس قول کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ ہم سے پہلے انہوں نے اسلامی تعلیمات کے بارگراں کو اٹھایا، ہم تک پوری امانت کے ساتھ اسے پہنچایا، اس کے رموز بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور انہیں راضی فرمائے۔ اہل سنت کے لیے راہ عمل، علماء کرام کی قدر و منزلت گھٹانا اور ان سے اجتہادی غلطی ہونے پر ان کی تنقید کرنا بدعتیوں کا طریقہ ہے اور دشمنان اسلام کی ایک گہری سازش ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس امت کے خلف اپنے سلف سے کٹ جائے اور نوجوانوں کے مابین ایک خلیج پڑ جائے۔ لہٰذا یہی سے بعض مبتدی طلباء کو بھی متنبہ ہو جانا چاہیے، جو فقہ امت کی قدر و منزلت کو گھٹاتے ہیں اور فقہ اسلامی کی قدر و منزلت کو کم کرتے ہیں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اندر جو حق اور اچھی باتیں ہیں اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی فقہ پر عزت محسوس کرنی چاہیے، اپنے علماء و فقہ کی تکریم و توقیر کرنی چاہیے اور گمراہ کن پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کے بہکاوے میں آنا چاہیے۔